بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ اس روشن خیال اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم سیرۃ الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ المائدہ آیت نمبر 105 کو بیان کر رہے ہیں۔ برائے کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے پیچھے غیر معنی اور تشریحات کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے سمجھ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں اور احباب میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کے نے لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ تو دوستو، مسلمان کفار کے اسلام سے مرحومی پر افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار اناد میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرور نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کا فرض ادا کر کے تم بری الزما ہو چکے ہو، تم اپنی نیکی کے جزا پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کے وجوہ کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور بدیوں سے روکے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی عقائد درست کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو۔ اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے، لہذا جو قدرت کے باوجود تبلیغ نہ کرے وہ راہ پر نہیں ہے۔ یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذکر ہوا۔ اس کی مناسبت سے ہم یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو جس کا ترجمہ ہے، اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔